السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران ملت، مسلمان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا، بلکہ دنیا کی ساری مخلوق آزاد رہنے کو پسند کرتے ہیں. کسی کے قید میں چلے جانے، کسی کے غلام بن جانے کو معلوم سمجھا جاتا ہے. 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے سامراج سے، ان کے ناجائز قبضے اور تسلط سے آزاد ہوا. آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس سے سرفراز فرمایا ہے. آزادی کی جدوجہد، اس کی قربانیاں، اس کے لیے محنت اور کاوشیں، آزادی کا پس منظر، آزادی کی ضرورت اور پھر آزادی سے ملنے والے کیا سبب ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ جانور ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، ہر ایک کو آزاد رہنا، آزاد ہوا میں سانس لینا پسند ہوتا ہے. ان بے زبان جانوروں کو، ان بے زبان پرندوں کو بھی کسی کی قید میں جانے کو ناپسند لوگ کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا اور آزادی انسان کو، مخلوقات کو پسند ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی آزادی کو کوئی چھین لے، کوئی قید میں ڈال دے، پنجرے میں ڈال دے، تو پھر وہ مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، پرندے ہو، تو وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کب مجھے اس قید سے، اس بند سے اور ان سلاخوں سے اور ان پابندیوں سے مجھے آزادی ملے اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں. حضرات گرامی، غلامی اتنی ناپسند ہے کہ اسلام نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جب اسلام نیا نیا آیا تھا اس وقت میں غلاموں کا دور تھا. آدمیوں کو غلام بنا دیا جاتا، عورتوں کو باندھی نوکرانی بنا دیا جاتا. ایسے وقت میں مذہب اسلام نے غلامی کے دور کو ختم کرنے کے لیے انسان کسی کو غلام بنا کر رکھے، انسان کسی کو باندھی بنا کر رکھے،
اس تصور کو ختم کرنے کے لیے مذہب اسلام میں جو احکام اتارے اس میں یہ حکم نازل کیا گیا کہ اگر تم نے روزہ توڑ دیا اتنے غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگر تم سے فلاں جھٹ ہو گیا اتنے غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہوتے ہوتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کے اس وقت میں آہستہ آہستہ غلاموں باغیوں کا دور ختم ہوا، کیونکہ جو بھی کوئی جرم کرتا، کوئی گناہ کرتا، کوئی غلطی کرتا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، غلاموں کو خریدنا، آزاد کرنا۔ غلام کو ایک مرتبہ کسی آقا سے لے لیا اور لے کر اپنے ملکیت میں نہیں لینا ہے، بلکہ لے کر اس کو یہ کہنا کہ آج سے تم آزاد ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ اس طرح غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے خلفائے راشدین کا جب دور ختم ہونے والا تھا، تقریباً ہجرت کے بعد سے جب 100 سال مکمل ہونے والے تھے، اس وقت تک دنیا سے غلاموں کا دور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو اسلام کی جو بہت بڑی منت ہے اور اسلام نے جو احسان کیا ہے وہ یہ کیا ہے امت پر کہ غلاموں اور باندیوں کے دور کو ختم کیا ہے، یعنی مذہب اسلام نے بھی غلامی کو پسند نہیں کیا حضرات گرامی۔ لیکن انگریز ہمارے ملک ہندوستان پر ان کی بری نظر، ہمارے مال دولت پر، ہمارے خزانوں پر، یہاں پر رہنے والے خوش و خرم رہنے والے اور پرسکون فضا میں سانس لینے ہماری آزادی پر ان کی بری نظر لگی اور ان لوگوں نے تسلط کیا، جبرن یہاں پر ظلم کیا اور ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کی جدوجہد کے لیے حضرات علماء کرام نے اور اس وقت کے اس دور کے مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ حضرات گرامی، ایک ہے آزادی، ایک ہے ملک سے محبت، وطن سے محبت۔ انشاءاللہ یہ سارے عنوان اگر وقت رہا تو آج ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے، علماء کرام نے، اس وقت کے بڑوں نے اگر یہ محنت نہ کی ہوتی اور انگریزوں کے خیالات کو اور ان کے دماغ میں جو پلاننگ چل رہی ہے اگر اس کو بھاپا نہ ہوتا تو آج بھی ہمارا ملک غلامی کے دور سے گزر رہا ہوتا، ہم انگریزوں کے غلام بن کر رہے ہوتے۔ اور محدث نبوی شاہ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ صادر فرمایا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو ہمارے ملک میں جو تسلط ہوا ہے، جو انگریز قبضہ جما رہا ہے، اس کے خلاف ہر مسلمان پر جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے نے وہ کام کیا، ہر ایک کے دل میں چنگاری نکالی اور چنگاری نے جنم دیا کہ ہمارے ملک پر غیر کی نظر ہو رہی ہے اور غیر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا یہ جہاد ہے اور اس کے اوپر نیکی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اس فتوے نے پورے انگریزوں کے جو ہے محنت کے اندر جو ہے ہنگامہ برپا کر دیا اور مسلمانوں کے اندر آزادی کی چمک اور رونق میں جو ہے جنم دیا۔ اور الحمدللہ اس فتوے کے بعد آزادی کی تحریک فوراً آگے بڑھتی چلی گئی۔ مجھے آج کے جملے میں عرض کرنا یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے بچوں کے کالجوں میں، اسکولز میں جو سلیبس لکھا جاتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے آزادی کی لڑائی کی ابتدا ہوئی 1857 میں۔ ہر ایک کو معلوم ہے، چاہے بڑے سے پوچھیے، نوجوان سے پوچھیے، بچوں سے پوچھیے، 1857 سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی۔ حالانکہ یہ تاریخ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ 1857 سے ہی سال نہیں ہے، اس سے 100 سال پہلے 1757 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقی کے محترم حیدر علی نے سب سے پہلے آزادی کا ڈنڈا بجایا اور انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا اور اس وقت کے اپنی فوج کو لے کر جو ہے انگریزوں کے دام کھٹے کر دیے اور پھر جوانی کے عالم میں ہی جو ہے اور وطن کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پھر ان کی جگہ ان کے رخت جگر شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بنایا گیا اور پھر حیدر علی سے 100 گنا بڑھ کر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو پریشان کر دیا اور اتنا مجبور کر دیا کہ انگریز آپس میں جو بھی پلان کرتے ہیں فیل ہو جاتی، جنگ کرتے ہار جاتے، یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور ان کی ہمیشہ کی پالیسی کی طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ان لوگوں نے نیم صادق جیسے منافق آدمی کو لالچ دیا اور لالچ دے کر قلعے کی چابیاں وغیرہ حاصل کر لی اور دھوکہ دھڑی دے کر
یہ ثابت کرتا ہے آخری سانس تک جتنا ہو سکا میں انگریزوں کو میرے ملک سے باہر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور میں ان کو یہاں پر ٹکنے نہیں دوں گا. جسم میں جتنی جان تھوڑی بہت باقی ہے اس میں بھی کسی انگریز کا صفایا کر کے جاؤں گا. یہ جذبہ جو ہے کہ ہندوستان کے اندر ان تمام چیزوں کو بڑھایا گیا. کرناٹک کی حکومت میں جو پہلے کی حکومت تھی ان لوگوں نے ایک چھوٹے کا زیر لگایا سلیبس کے اندر سے ان فریڈم فائٹر جو مسلمان ہیں ان کو ملا دیا گئے. اور یہاں ہمارے حیدرآباد میں تلنگانہ کے اندر بھی یہ ناکام کوشش چل رہی ہے کہ کسی طرح 100 سال کی جو جدوجہد ہے وہ ختم کیا جائے. پھر 1857 کے بعد بھی جو نام ہمارے بچوں کو یاد ہیں, ہمارے نوجوانوں کو یاد ہیں, وہ چند وہ نام ہیں جو غیر مسلمانوں کے ہیں. گویا یہ تصور کرایا جاتا ہے آزادی تو ہم نے تم کو دلائی ہے. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اگر مسلمان اس وقت تیار نہ ہوتے, ہمارے علماء فتویٰ نہ دیتے, مسجد کے منبروں سے اگر آواز نہ لگائی جاتی, جمعے کے خطبوں میں نرنتر جذبہ ابھارا نہ جاتا, تو ظاہر بات ہے کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے تاریخ پر, نصاب پر, اور ہمارے فریڈم فائٹر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ ان کے ناموں کو, ان کی شناخت کو, ان کی پہچان کو مٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے, ایک مکمل بات ہے کہ جس قوم کے اندر درپیش لوگوں کو پیدا کرنا ہے, ان کی تاریخ کو ان سے بھلا دینا ہے. جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے تمہارے باپ دادا نے تو کچھ کیا ہی نہیں, جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے, تم ہمارے مرحوم ملت ہو, ہم اگر تمہیں رہنے کی جگہ دیے ہیں تو تم یہاں پر رہ رہے ہو. بس ایسا نہیں ہے اللہ کے لیامی, بلکہ مسلمانوں نے خصوصاً علماء اکرام نے کیا قربانیاں دی ہیں. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دہلی کے جتنے درخت ہیں ان پر ایک ایک درخت پر 20-25 آئینوں کی ناشیں لڑکیوں میں زندہ ان کو جو ہے سن کو چڑھا دیا جاتا تھا, اور ایک ایک دن میں 3,000 4,000 علماء اکرام کو جامع شہادت پیش کرنا پڑا, صرف اس لیے کہ یہ لوگ انگریزوں کے ساتھ, انگریزوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاتے, بلکہ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت کو بلند کرتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف بیان دیتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جو ہے اکساتے ہیں, ابھارتے ہیں اور آزادی کی چنگاری کو ہوا دیتے ہیں. اس کے پاداش کے حضور کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھو دینا پڑا. کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنی عورتیں بیوہ ہوئی, کیا ان کی قربانی کو فراموش کر دیا جائے, ان کو بھلا دیا جائے, ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا جائے؟ یہ تو تاریخ کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے. اس لیے ضرورت ہے ہم جمعے کے خطبوں میں اور اپنے بچوں میں جہاں ہم بات کرتے ہیں کوئی پروگرام ہے وہاں پر بتائیں کہ آزادی کی لڑائی کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا کیوں ضروری ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو حب الوطنی, وطن سے محبت کو مذہب سے الگ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جو حب الوطنی ہی کو مذہب قرار دے دیتے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں, یعنی مذہب سے الگ سمجھنا, وطن سے محبت کرنا غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ اگر وطن سے محبت کرنا غلط ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے میرے پروردگار اس بلد کو, اس شہر کو امن کا شہر بنا. کیوں مانگ رہے ہیں؟ وطن سے محبت ہے, شہر سے محبت ہے. یا اللہ یہ تو شہر مکہ ہے, اس کو میں دل و جان سے چاہتا ہوں, یہ میرا چہیتا شہر ہے, یہ میں اس کو دل و جان سے اس پر قربان ہوں. یا اللہ اس شہر کو بلدن آمینہ بنا, اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اپنے وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا اے پاک پیغمبر آپ یہاں سے مکے کو چھوڑیے, مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے. تو چونکہ وطن سے محبت انسانی فطرت ہے اور آپ اندازہ لگائیے ہم ہی نہیں اڑنے والے پرندے صبح کو اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد جہاں ان کو گھومنا پھرنا ہے, شام کو اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے ان کا بھی ایک مسکن ہے, ان کا بھی ایک گھر ہے. ہم صبح اٹھنے کے بعد روزی روٹی کی تلاش میں ہم کہاں نکل جاتے ہیں, حیدرآباد والے یہاں آتے ہیں, یہاں والے وہاں جاتے ہیں, کدھر گھوم پھر کر آخری میں پھر اپنے مسکن پر اپنے ٹھکانے پر آ جاتے ہیں. اسی طرح
جو باہر ملک میں کمانے والے ہیں، سعودی چلے جاتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھیے وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. ان کو وطن سے ایک محبت ہوتی ہے. حیدرآباد سے کوئی آئے گلے ملتے ہمارے وطن سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد سے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کلکتے سے ہیں، ہمارے بنگال سے. تو ہمارا حیدرآباد، ہمارا بنگال، ہمارا کلکتہ، ہمارا شہر یہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے نکل رہا ہے کہ اس وطن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. جہاں ہم بچپن گزارتے ہیں اور اس جگہ سے ایسی انسیت ہو جاتی ہے. اگر ہم اس جگہ ہمارا ننیحال کہیں اور نہ کہیں اور چلے گئے، بعد میں کبھی سالوں بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد ننیحال کو ننیحال کو ہم جائیں گے تو ایک کشش ہمیں کھینچے گی اور ہمیں وہاں پر ایک محبت محسوس ہوگی، ایک مسرت محسوس ہوگی. یہ ہمارے نانی کا گھر ہے، یہ ہمارے دادی کا گھر ہے، کیونکہ وہاں سے ہماری ابتدا ہے. تو جہاں انسان قربان چلتا ہے اس سے الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مکہ مکرمہ کی طرف آنکھوں سے نظارہ کیا اور یہ کہا، اے شہر مکہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، میں مجھے بہت چاہتا ہوں. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں وطن سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، وطن سے محبت آدمی کو ہوتی ہے. اسی طرح وطن سے اتنی محبت ہو جائے، اسی کو ایمان، اسی کو سجدہ ایسے کرانے اگر نکالے جائیں، یہ بھی اسلام کی شریعت کے خلاف ہے. اس سے بھی اسلام منع کرتا ہے. افراط و تفریط دونوں کے درمیان والا معاملہ کہ محبت ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے. مسلمان وطن سے محبت کرتا ہے، وطن کی عبادت نہیں کر سکتا. عبادت وہ صرف خدائے برتر والا ہی کرتا ہے. یہ الگ بات ہے، اپنے وطن ہندوستان سے وہ محبت کرتا ہے. یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے. اسی فطری جذبے کے تحت ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے بڑوں نے جو ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، انگریزوں کے تشدد، ان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جو ہے جدوجہد کی ہے اور آزادی کی لڑائی لڑی ہے. حضرات گرامی، ہمارے سامنے ایک ایسا پرفتن دور چل رہا ہے جس دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے، ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیا جائے، ان کو کھوکھلا کر دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے. یہ نوجوان اگر اس کے اندر وہ چیزیں اپنی ماضی اور اپنی تاریخ اگر اس کو یاد رہے گی تو پھر یہ نوجوان آگے چل کر ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اس لیے سلیبس کے اندر شروع سے فرسٹ کلاس سے ہی اس کو ایسے تیار کرایا جاتا ہے. فریڈم فائٹرز کے نام بولو تو 8 9 10 نام گنے گا، ایک بھی مسلمان کا نام وہ نہیں لے گا کیونکہ اس کو پڑھایا گیا ہے. حالانکہ سب سے پہلے آزادی کی لڑائی شروع کی ہے مسلمانوں نے، علماء اکرام نے، مفتیان اکرام نے اور ائمہ اعظام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اس کی اب ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی نہیں ہے، ہماری ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا ہے، اپنے خون کو اس میں سے چاہے اور اس شجرے کو باہر کو جو ہے قربان چڑھایا ہے تو ہمارا خون یہاں کی مٹی میں شامل ہے. اور اس ملک میں ہم ایک کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ برابر کے حصے دار کی حیثیت سے ہم رہنے والے. حضرات گرامی، کسی کا زیر نہیں، کسی کا جبر تشدد نہیں. الحمدللہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک میں ہم آزاد ہیں. کسی کے اندر میں رہنے، کسی سے ڈرنے یا کسی کا خوف پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے سے بھی منع کیا گیا. آپ ملک میں رہیں، آزادی سے رہیں، لیکن قانون کو توڑ کر آپ کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں پر انگلی اٹھے، مسلمانوں کا نام آئے. اس کے وجہ قانون توڑے ہوئے آپ اپنی آزادی سے جو ہے آزادی اظہار خیال کر سکتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے ملک ہندوستان آزاد تو ہو گیا لیکن آزاد ہونے کے باوجود آج کرپشن ہے، آج کرسیوں پر چوروں کو بٹھا دیا گیا، ڈاکوؤں کو بٹھا دیا گیا. یہاں تک کہ پیپر بھی لیک ہو جاتا ہے اور پیپر لیک کے نام پر جب اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر دھرنا دیتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کے نام پر ناجائز مقدمے دائر کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وقت کی حکومت کے خلاف ان لوگوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے. اگر یہ آگے بڑھ گئے اور یہ اور نوجوان آگے آ گیا تو ان کی جو پلاننگ ہے، ان کا جو کرپشن ہے اور خاندانوں کو پالنا، عقیدہ پروری جو ہے، جو پلاننگ ہے، ان تمام چیزوں پر پانی پھر جائے گا.
جو آواز اٹھاتا ہے اس کو اندر کر دیا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ہمارا آزاد ہے یا پھر بھی ہم آج غلام بنے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی، آزادی ایک بہت بڑا عنوان ہے. آزادی کا مطلب اگر ہم یہ سوچیں، مثال کے طور پر آج کے نوجوان اگر یہ سوچیں آزادی کا مطلب یہ ہے میں آزاد ہوں، ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ آ سکتا ہے ہم آزاد ہیں، لہٰذا نہ ہمارے ماں باپ میں کچھ بولنا، نہ ہمارے خاندان کے بڑے کچھ بولنا، نہ محلے کے بڑے کچھ بولنا، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم وہی ہوٹلوں کے پاس کھڑے رہیں گے، پانڈووں کے پاس کھڑے رہیں گے اور ہم جو ہے گٹکے کھا کر کاغیرہ پھینکتے رہیں گے، سگریٹوں پر سگریٹا پیتے رہیں گے، ویلنگ مارتے رہیں گے، چیخو پکار کریں گے، وقت بربادی کریں گے. کوئی بولنے آیا تو ہم بولیں گے ہم آزاد ہیں. اس آزادی سے اسلام منع کرتا ہے. اس آزادی کو آزادی نہیں کہتے بلکہ یہ بھی ایک غلامی ہے کہ شیطان نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے. ماں باپ سے آپ کو آزادی دی گئی، شیطان کے غلام آپ بن گئے. آپ کو مشورہ کون دے گا، آپ کو گائیڈ کون کرے گا؟ جب آپ کے کوئی بڑے نہیں رہیں گے شیطان ان کا بڑا بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر جب بھی تم کوئی کام کے لیے نہیں، مثال کے طور پر سفر میں بھی جا رہے ہیں، کسی کو اپنا امیر بناؤ، اپنا بڑا بناؤ اور اس بڑے کی بات کو مانو. اگر کسی کو بڑا نہیں بناؤ گے تمہارا امیر شیطان بن جائے گا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارے. تو ہمارے نوجوان جذبات میں آئے بلکہ یہ سوچیں ماں باپ اگر ہمیں کچھ بول رہے ہیں یہ ہماری آزادی چھین نہیں رہے بلکہ ہمیں آزاد رہنا کس سے کہتے ہیں یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمیں وہ سلیقہ نہیں آیا، وہ سلیقہ بتانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارے بڑوں کو اللہ نے سلامت رکھا، ہمیں کوئی بولنے والا ہے، ہمیں کوئی روکنے والا، ہمیں کوئی ڈرنے والا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اس طرح آزادی کا عنوان بڑا وسیع ہے. شریعت سے آزادی، بڑوں سے آزادی، ماں باپ سے آزادی، خاندان قبیلے سے آزادی، شادی بیاہ نکاح سے آزادی. اگر اس پر بولا جائے تو بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود حضرات گرامی ہمارے مسلمانوں نے، علماء اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو فراموش کیا گیا. ایک یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے گیت لائے جا رہے ہیں جو سراسر شریعت اسلامی کے خلاف ہے. مثال کے طور پر وندے ماترم جو ہے یہ ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر بھارت کو ایک ماں کہا جا رہا ہے، ایک دیوی کہا جا رہا ہے اور اس میں یہ الفاظ ایسے ہیں چاہے ماں میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا ہوں، یہ الفاظ ایک مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا. ہم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتا؟ بے شک وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب اگر محبت کو عبادت کا نام آپ دیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے. کیونکہ جہاں پر شریعت کے خلاف کوئی کام آ جائے وہاں پر اسلام ہمیں وہ کام کرنے سے منع کرتا ہے. لہذا اگر کوئی آپ سے سوال کرے ان سے بولیے کہ ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ پڑھتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ان کو سوال کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے ہمارے علامہ اقبال نے جب یہ گیت لکھا تو ان کے کسی نے وہ گیت لکھا، آپ اس کو قبول کیجیے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. آپ شوق سے پڑھیے اور ہمیں یہ پڑھنے دیجیے. آپ زبردستی یہ پڑھنے کے لیے ہمیں کہیں گے تو ظاہر بات ہے ملک میں اتحاد نہیں آئے گا، محبت کا پیغام نہیں آئے گا بلکہ نفرت کا ماحول جنم لے گا. اور اسی نفرت کو پیدا کرنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور افراتفری کا شکار بنایا جاتا ہے. اس لیے ان تمام ہتھیاروں سے ہوشیار ہوتے ہوئے آپ آزادی کا سبق یہ ہے ہم آزاد ہیں الحمدللہ، لیکن ہوش کے ناخن لیں، ہمیں ہوش مند شہری بنے. ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنی ذات سے کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں اور فکر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان اور چین سکون کا ماحول قائم و دائم فرمائے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جتنے مسلمانوں نے، چاہے وہ علماء ہو چاہے ائمہ ہو، جتنے ائمہ نے، جتنے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے.